السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ آج تھوڑی سی بات پاکستان کی کر لیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ سے آئل خریدنا شروع کر دیا یا ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آخر امریکہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ امریکہ لاکھوں میل دور ہے اور سعودی عربیہ اور دبئی جو ہے وہ جسٹ نیڑے ہی نیڑے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ہے؟ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو تیل آئے گا وہ پاکستان میں آ کے کافی مہنگا پڑے گا۔ پہلے آلریڈی تیل مہنگا ہے اور مہنگا ہوگا۔ یعنی یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان یا کچھ لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں سے پیتل نکل رہا ہے وہ پیتل یا سونا جو ہے اس کی پروسیسنگ کے لیے وہ امریکہ جائے گا اور پھر وہ امریکہ سے واپس آئے گا۔ تو ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ کتنے رکعت کی نماز کا ثواب ہمیں ملے گا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا تو آپ نکالیں نہیں اس کو، جو ہے اس کو وہیں رہنے دیں، پہلے آپ اپنی مشینیں وغیرہ لگا لیں، جیسے کہ برکینا فاسو میں ابراہیم ترور نے کیا کہ اس نے جو سونے کی پروسیسنگ کی پلانٹ تھے وہ اس نے خود لگا لیے وہاں پہ۔ تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب بات یہ کہ امریکہ سے اتنا ڈرا کیوں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں امریکہ نے ایک دم سے 39% لگایا، پھر انہوں نے 29% کر دیا، پھر 19%۔ یعنی ہمارے اوپر ان کی جو چیزیں آئیں گی وہ بالکل 0% ٹیرف پہ آ رہی ہیں، اور ہماری چیزیں وہاں جائیں گی ان کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی چیز وہاں پہ 100 روپے کی بھیجی تو ہمیں 50 روپے ملیں گے، تو 50 روپے کا تو ہمارا نقصان ہو گیا، 100 کی تو ہم نے بھیجی ہے وہاں سے۔ تو یہ بڑے سلسلے ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں جس طریقے سے انڈیا نے اور چائنا نے قدم اٹھایا، پاکستان کو بھی بالکل اسی طریقے سے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ہم کے غلام ہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا امریکہ نے؟ 7واں بیڑا آج تک آ رہا ہے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہمارا۔ ہمیشہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ جی وہ 7واں بیڑا آ رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، 7واں بیڑا آ رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، ہمارا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ پھر ہمارے سے F-16 کے پیسے لے لیے، اس کے بدلے ہمیں گندم اور چنے اور بھٹے کے دانے ہمیں دے دیے۔ یہ کیا ہوا؟ واٹس دا ہیل؟ کیا پرابلم ہے بھائی؟ اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، یہ کیا چکر ہے، کیا نہیں چل رہا؟ صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، اور وہ نکل کے آ رہی ہے۔ حامد میر نے بھی بتایا اور لوگوں نے بھی بتایا۔ اللہ رحم کرے، تو بڑے ہی حالات خراب چل رہے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا، ہمارا امریکہ سے کوئی میل نہیں، ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے نہ۔ وہ ہمارا کہتے ہیں نا، وہ پولیس کی دوستی نہ اچھی رکھنے میں اچھی نہ چھوڑنے میں اچھی۔ اپنے اللہ خیر سے اللہ ان کے ساتھ اب نہیں رکھے۔ ان سے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ان سے نہ ہم کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، نہ کوئی ان سے طیارے لے رہے ہیں، نہ ٹینک لے رہے ہیں۔ خامہ خواہی میں کہ جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں۔ ہم کیوں وفادار ہیں؟ کیا پاکستانی قوم کیا غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ تم جب جی چاہے، اب تم ہمارا سونا اور تانبا پیتل سب ان کو مفت میں دے رہے ہو، اس کے معنی پھر تو وہ بلوچی صحیح لڑ رہا ہے۔ تم ہمارے ساتھ بیڑا غرق کر رہے ہو ہمارے ملک کا جو ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ امریکہ کو دے دیں گے؟ امریکہ کو کیوں دے دیں گے؟ امریکہ ہمارا باپ ہے۔ کمال کی بات ہے بھائی کہ ہم امریکہ کو دے دیں گے۔ وہ پیٹرول وہاں سے منگا رہے ہو، وہ جی پاکستان میں اتنا پیٹرول نکلے گا کہ اب خاک نکلے گا۔ سب جھوٹ ہے، سب اپنے پیسے۔ لوگوں کے مائنڈ ڈائیورژن کیے جا رہے ہیں، جو انہوں نے کرپشن کی ہے بہت بڑی۔ سندھ کے اندر اتنی بڑی کرپشن کی ہے سندھ حکومت نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں رونا خالی کراچی والوں کا نہیں ہے، اردو سپیکنگ لوگوں کا نہیں ہے، یہاں جو سندھ کے غریب عوام ہے وہ رو رہی ہے۔ آپ کسی بھی دیہات میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، نہ وہاں سڑک ہے، نہ وہ گٹر لائن کا نظام اچھا ہے، نہ وہاں بجلی ہے، نہ وہ گیس ہے، نہ وہاں کام دھندے ہیں۔ ہر کوئی غریب بیچارہ مر رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو بھائی بات یہ کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ ہم امریکہ کو دینے کے حق میں نہیں ہے بالکل بھی، نہ ہم اس سے آئل چاہتے ہیں نہ کچھ چاہتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، جو بھی تمہارے چھوٹے موٹے کاروبار چل رہا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن امریکہ پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے امریکہ پہ اعتبار کیا تو آپ بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا، آپ بے اعتبار ہو جاؤ گے ساری دنیا میں۔
چائنا نے تمہارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ آج دیکھیں کہ چائنا نے تمہارے ساتھ جو کیا، ہندوستان چائنا کے قدموں پہ گر گیا، اور آج چائنا نے کہا کہ ہم ہندوستان کو نہیں مرنے دیں گے، اور حقیقت بات ہے چائنا کبھی بھی نہیں مرنے دیتا کسی کو۔ چائنا کی ایک پالیسی ہے، تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ، سیدھی سی بات ہے۔ وہ اگر آپ سے کوئی چیز خریدتا ہے تو آپ کو پیسے دیتا ہے، امریکہ پیسے نہیں دیتا، امریکہ تو لوٹ کے لے جاتا کہ جی وہ اسامہ بن لادن ہے، فلانا ڈھمکانا، جیسے افغانستان میں بمباری کی، جیسے عراق سے لوٹا، جیسے لیبیا کو لوٹا۔ فلسطین کے اندر کیا کرتا ہے؟ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ویٹو لگا دیتا امریکہ۔ یہ کوئی بات ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کیسی ڈیل ہو رہی ہے۔ بہرحال ادھر ہندوستانی وزیر اعظم جو ہے مودی صاحب، وہ جا رہے ہیں چائنا 31 تاریخ کو، اور چائنا نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ہندوستان کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ ادھر رشیا کا جو صدر ہے ولادیمیر پوتین، وہ آ رہا ہے انڈیا۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب چائنا جو ہے پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہے طے کروانے کی کوشش کرے گا، اور یہ جو بھی ان کی ٹینشنز ہے وہ ختم ہوگی۔ میں تو کہوں اللہ کرے ختم ہو یار۔ ہمارے رشتہ دار ہندوستان میں ہے، اور جو ہندوستان میں ہندو ہیں ان کے رشتہ دار پاکستان میں، بہت مصیبت ہے یار۔ کیا کر رہے ہو یار تم لوگ؟ سمجھے؟ مسلمانوں ہم ایک ساتھ ساری زندگی ایک ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، مانا کہ 47 میں ملک کا بٹوارا ہو گیا، لیکن یہ تھوڑی کہ ہم بھول گئے۔ اب دیکھیں نا، ہم پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس میں سے 70-80% وہ مسلمان ہیں جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، جن میں راجپوت ہیں، بھٹی ہیں، منہاس ہیں، یہ سارے یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ رانگڑ ہیں، راجپوت ہیں، قائم خانی ہیں، یہ سب وہ ہیں جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ تو لیکن یہ کہ اب اتنا لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ادھر رشیا بھی بڑا خوش ہے، یہ ایک بلاک بن رہا ہے، اور برکس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم آئندہ سے کاروبار، اگر ہندوستان ایگری کر گیا چائنا کے ساتھ کہ بھئی ہم آئندہ سے جو بھی ہے وہ جو ان کا روبل ہے یا جو بھی ہے ان کی کرنسی، اس میں بزنس کریں گے یا برکس میں کریں گے، تو پھر تو امریکہ کا ڈالر گیا، پھر تو اس کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ ادھر سے برازیل کے صدر آ رہے ہیں، ادھر سے چائنا، ادھر سے روس، ادھر سے انڈیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ برکس جو ہے وہ فعال ہونے لگا بہت جلدی۔ اگر یہ برکس بن گیا تو یہ 2 تھوکیاں پھر ہو جائیں گی، ایک تھوکی یہ نیٹو والی اور امریکہ والی، اور ایک تھوکی یہ برکس والی چائنا والی، یہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے۔ اور ہمارے ملک میں کرپشن ہے بہت زبردست، بہت زیادہ کرپشن ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اوکے، اپنا اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔